ایک غریب شخص حج کرنے گیا نا، دوران طواف اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے گھر بھی دے دے اور گھر والی بھی دے دے، مجھے گھر بھی دے دے اور گھر والی بھی دے دے۔ طواف کرتے کرتے اسے ایک قیمتی ہار ملا، بہت ہی قیمتی تھا۔ کہتا ہے یہ ہار دیکھ کر میرے نفس نے مجھے کہا کہ میں اسے چھپا لوں، امیر بن جاؤں گا، گھر بھی مل جائے گا، گھر والی بھی مل جائے گا۔ لیکن میرے دل نے کہا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے۔ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ہار ہے اسے واپس کیا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جس کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ یہ سنتے ہی ایک نابینا آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے۔ میں نے وہ ہار اس نابینے کو دے دیا، اس نے مجھے دعا دی اور چلا گیا۔ حج کرنے کے بعد میں واپسی گھر کو جا رہا تھا کہ میرا ایک بستی سے گزروں، نماز پڑھنے کے لیے اس گاؤں کی مسجد میں گیا تو لوگوں نے مجھے کہا نماز پڑھا تو یہاں کے امام صاحب فوت ہو گئے، آپ نماز پڑھا دیں۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو میری نماز پڑھانا اچھا لگا، میرا طریقہ کار اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں کے امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بنا دو، ٹھیک ہے۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دی۔ تھوڑے ہی دن کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان 18 سالہ بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس میری بیٹی کا نکاح کر دینا۔ اب مقتدی لوگوں نے مجھے نیک سمجھ کر اس خوبصورت لڑکی کا میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میں نے اپنی بیوی کے گلے میں وہی والا ہار دیکھا، وہ ہار جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے پوچھا کہ آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد کے امام تھے اور نابینا تھے۔ میں جان گیا کہ وہ میرے سسر تھے، وہ جو نابینا ہار والے تھے نا وہی تو میرے سسر تھے۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی، آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی، میرے ابو کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دے دیا اور گھر والی بھی دے دی، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب میرے ابو آپ سے ہار لے کر واپس آئے تھے تو دعا مانگتے تھے اے اللہ ایسا نیک شخص میری بیٹی کے لیے خامد کے طور پر عطا کر دے۔ ایسا نیک شخص کہاں ملے گا بھائی؟ اتنا قیمتی ہار تھا، اگر وہ بیچتا امیر بن جاتا۔ اس نے مجھے واپس دے دیا، اور میرے مالک ایسا نیک شخص میری بیٹی کے لیے خامد کے طور پر مجھے عطا کر۔ تو آپ کا بھی کام بن گیا، میرے ابو کا بھی کام بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مخلص بندے کے کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی کشتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کنارے لگاتا ہے۔